دعا کو اللہ تعالیٰ میری زبان کے کلمات الحق جاری ساری فرمائے آمین اور میرے سمیت تمام احباب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب بیان کیتا بات ضرورت نہیں لیکن چند گزارشات جناب کی کوشش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اندر دعا کو اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ممنون مشکور ہوں علامہ اسد اللہ صاحب کا اور جناب عزت باب رانا جماعت علی مسعودی صاحب زندہ مخدوم وعدہ اور جتنے بھی حفاظ کرام جلوہ فرمان ہیں تمام دارالعلوم دین اور علماء اہل سنت اور علماء اہل سنت دلال عوام اہل سنت تمام دارالعلوم مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام درائن کی برکتاں عطا فرمائے آمین۔ اور جتنی لمحہ اس جگہ کے گزاریے مسجد کے اندر نبی پاک کا فرمان ذیشان ہے کہ مسجد شریف کے اندر مومن اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح مچھلی کے اندر پانی مچھلی کے اندر سکون جمتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ اسی چند لمحات گزاریں گے تے گزارن کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور امید واسط بھی ہے چند ایک ایسی گناہ کریں گے انشاءاللہ جڑیاں امید رکھنا ہے کہ سارے واسطے ذریعہ نجات بھی بن گیا اور عقیدہ اہل سنت کی مضبوطی بھی بن گیا۔ پہلا نمبر تے کہ میں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس آیت کو کوئی بندہ ناواقف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب تن رحمت للعالمین بنا کے اور جس وقت اس آیت کا نزول ہوا ہے اس وقت شیطان نبی پاک کے بارگاہ اندر آیا آ کے عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ شیطان دو چار ایسے مقام میں جس جگہ تم نے واویلا کیتا ہے یعنی کہ اپنے بزدلی کا مظاہرہ کیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اندر آ کے عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تب رحمت للعالمین بنایا تو تہاڈی رحمت چ میرا حصہ بھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جا تم بھی میں حصہ عطا کرنا۔ عرض کرتا کہ مجھے حصہ مل سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں۔ عرض کی تھی کہ جس وقت تمہیں اللہ رب العزت نے فرمایا سی کہ آدم علیہ السلام نے سجدہ کر تو انکار کر دیتا سی اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدائش تو بعد داخلت روح فی عینین اکھاں تھیں روح داخل کر کے آدم علیہ السلام نے بنا لیا بنان تو بعد سجدے کا حکم دے چھڑیا تو انکار کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو تنوں باہر کٹیا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جا شیطان ابلیس اج تو بعد تو میری رحمت تو دور رہے گا لیکن اس تے انکار دے سبب دے اندر غیبی تھپڑ دے ایک پیدا کہ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا جمعہ تو مبارک والا دن سی اور نماز مغرب تو پہلے تو جمعے تو بعد علماء نے ایک سے گالی تفسیر کے ضمن اندر لکھا یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یعنی کہ جس وقت جمعے کی اذان ہو جائے جمعے واسطے بندے آ جائیں سارے کاروبار چھڑ دیں بزرگاں نے اتوں تک لکھا ہے کہ اگر لوہار میں لویا گرم کیتا ہے تو آپ کے اندر کلاڑ جناب پکڑ کے تے آلہ تو اس کو جس وقت تیار کر لگا کسی چیز کو بنانے واسطے تے بے شک وہ محنت ہوئی ہے اس لوہے دے اوتے تے انہیں جناب اس دے اوتے لگا کے تے وہ چیز تیار کرنی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اذان کان چ پے جائے تے ہر چیز نوں چھڑ کے اللہ دے حکم والا یعنی اتوں تک شاشی دا حکم ہے۔ اج ساڈیاں ناکامیاں ساڈے گھراں دے اندر اور اسی دین تو دوری اختیار کیتی ہے جمعے کی اذان ہو جاتی ہے امام صاحب خطبہ بیان کر لیندے نے ادھروں جناب اذان کی دوسری دیواری ہوتی ہے تے جناب مفتی رات جمعہ پڑھنے واسطے آتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اسی ایسا کردار ادا کیتا ہے پہلے بزرگ اس گل کو جانتے ہیں جس وقت جمعے کا وقت ہوتا سی نا تو لوگ دور دراز کو صبح نماز فجر تو بعد چراغ لے کے نکلتے سن جمعہ پڑھنے واسطے۔ اج ہر مسجد جامعہ بڑی ہے تو جناب علی دین کی قدر ختم ہو گئی لیکن دسنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اندر یہ عرض کی تھی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ بے ایمانہ بدبختہ میری رحمت کا حصہ ہے کہ جا اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا میں اپنی امت واسطے ہیں لیکن جا اج تو بعد جڑا غیبی تھپڑ تینوں پیندا میری رحمت کا حصہ ہے اج تو بعد تینوں تھپڑ نہیں پوے گا یعنی کہ مصطفیٰ کریم کا چپالا کا سلم نے اپنی رحمت جو یہ حصہ عطا فرمایا یہ سبلیس نو کہ اس تھپڑ تو اس بے ایمان کو نجات مل گئی۔ کریم نبی کا جبال کا صلی اللہ علیہ وسلم پہلا اعتراض ہے کہ ہوتا ہے میلاد شریف دے والے نے لوگوں نے جناب اور ایس دور کے اندر
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਸਭ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਲਾਵਾਕਫ ਨੇ انہوں نے جس وقت دلائل دیتے جانے کہ دیکھو جی میلاد نبی پاک نے نہیں منایا، حضرت ابوبکر صدیق نے منایا، حضرت عمر بن خطاب نے منایا، حضرت عثمان غنی علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت میر معاویہ، اس کو علاوہ داتا علی جویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، غوث پاک حضرت جناب مختلف مولانا شریف والے پیر حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ الرحمہ، اس سے جناب ایک دی روایت بیان کر سکتے ہو کہ میلاد منایا ہوئے یہ سارے لوگ سوچ کے پھر یہ گل کرتے ہیں یار جی اگر بزرگاں نے منایا تو پھر سانوں بھی منانا نہیں چاہیے، دل چ وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور پھر دماغ شیطانی جس وقت ذہن کے اندر جاندا ہے شیطان یہ جناب جس وقت وسوسہ ڈالدا ہے بندے اس وقت لاجواب ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ انہاں واسطے سوال کا جواب یہ ہے، پہلا نمبر تے کہ بزرگ علماء نے لکھا کہ دیکھو اگر کوئی بدبخت تواڈے عقیدے نوں کمزور کرنا چاہتا ہے اس گل دے اندر آ کے کہ دسو جی میلاد شریف نبی پاک نے منایا، اس کا جواب پہلا تے یہ ہے کہ یہ دسو کہ بدبختہ نبی پاک نے میلاد مناؤں کو منع نہیں کیتا ہے؟ اگر نبی پاک نے میلاد تو منع کیتا تے 10، ابو بکر صدیق نے منع کیتا تے 10، عمر بن خطاب نے منع کیتا تے 10، اس حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن مجتبیٰ، امیر معاویہ، حضرت غوث پاک، حضرت جناب داتا علی جویری جیسے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ کسے بزرگ نے ایک قول ثابت کر دے آج تک ایک بزرگ نے منع کیتا ہوئے میلاد بدعت منانا نہیں چاہیے، یہ ثواب نہیں ملتا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے جناب ایک روایت نقل فرمایا، آپ نے فرمایا میں میلاد شریف کے 5 جناب احکام آپ نے بیان فرمائے نے، آپ نے فرمایا کہ 5 حکمہ جو پہلا حکم ہے کہ دیکھو کہ کسے بزرگ نے اگر منع نہیں کیتا تو جڑا بدبخت ہے کہندا کہ انہاں منایا نہیں، انہاں منع بھی نہیں کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سموار شریف کا روزہ رکھ دے سن، اس وجہ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیڑی گل دا رکھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا رب کائنات نے سموار والے دن مینوں پیدا فرمایا، میں روزہ رکھ کے اللہ کا شکر اس وجہ تو ادا فرمانا ہے یا اللہ میں تینوں مینوں اس دن پیدائش کیتی ہے، میں دنیا تے تشریف لے کے آیا روزہ رکھ کے تیری بارگاہ وچ شکریہ ادا کرنا یا اللہ اس وجہ تو میری امتیاں نوں انعام مل گیا۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ یہ وہ بزرگ نے کہ جنہوں نے 70 مرتبہ روایت سنتے رہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگدیاں دیدار ہویا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے روایت نقل فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 5 انعام نے جناب میلاد شریف دے حوالے نے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا کہ پہلا انعام تے یہ ہے کہ دیکھو 5 قسم آپ نے بیان فرمائیاں نے، فرمانے نے 5 جو ایک کوئی بندہ رد کر دے تے فتویٰ سب تو پہلا امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا میں ظاہر جناب جاری کراں گا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، اور 5 قسم آپ نے بیان فرمائیاں۔ پہلا نمبر آپ نے فرمایا میلاد شریف کے اندر سب تو پہلا اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ ویسے گل خاموش میں سننے والی نہیں، ویسے یہ تے غور کرنے والی گل نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ پہلا نمبر کہ میلاد شریف کے اندر سب تو پہلا اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ کے قرآن پڑھن تو کسی منع نہیں کیتا، بلکہ قرآن نے گل کیتی ہے کہ جڑا بندہ ایک لفظ پڑھے گا اللہ تعالیٰ انہوں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ بزرگاں نے اتھوں تک لکھا کہ ایک لفظ پڑھن دی برکت نال رب کائنات بندے دے سارے گناہاں نوں معاف فرما چھڈے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ بندے نے سب تو پہلا اللہ تے ایمان لے آندا، پھر محبوب کائنات تے لے آندا، پھر اللہ دی پاک لارائے کتاب قرآن مجید تے لیاؤں تو بعد لفظ پڑھیا تے رب کائنات سارے گناہاں نوں معاف فرما چھڈے۔ اب دیکھو آپ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پہلا نمبر تے قرآن کی تلاوت کی جاندی میلاد شریف کے اندر، اور بھی یہ گل یاد رکھو کہ ساڈے عقائد کے اندر کئی ایسے بدبخت آئے ہیں کہ دیکھو قبراں دے اوتے کہندے جی سجدہ ہوندا ہے، اس روایت کو لوگ بیان کرتے ہیں لیکن یہ بھی گل غلط۔ 7 ہڈیاں زمین تے لگن تے سجدہ ہوندا، شرع شریف دا حکم ہے۔ اور پہلا نمبر کہ دیکھو پیر دیاں 2 ہڈیاں، گھٹنیاں دیاں 2 ہڈیاں جناب علی، اس کے بعد ہاتھاں دیاں 2 ہڈیاں تے اے جڑی پیشانی والی ہڈی یہ لگے زمین تے پھر سجدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ 7 ہڈیاں سجدہ ہو رہا ہے تو مینوں یہ دسو کہڑے دربار تے 7 ہڈیاں زمین تے لگدیاں؟ اگر کوئی بندہ تعظیم واسطے جھکدا ہے، ہاتھ رکھدا ہے، بوسا لے لیندا ہے، گھٹنے نہیں لاتا زمین تے۔ اگر کوئی لا لوے ہاتھ رکھے گا جناب پیر دی ہڈیاں لاندا، پیر سیدھے ہوتے ہیں۔ 7 ہڈیاں زمین تے کسے دربار تے نہیں لگدیاں تے کسے بدبخت نوں اس چیز دا علم ہے، ہر بندے نوں پتہ ہے
کہ غیر مقلد نو پتہ سات گھڑیاں لگنیاں نے، اہل سنت نو بھی پتہ ہے، جناب اہل حدیث نو بھی پتہ ہے، دیوبندیاں دا بھی مسئلہ کی یا ہر ایک دا مسئلہ کی ہے۔ تے پھر جدو سجدہ یہ ہوندا ہی ستا ہڈیاں نا، کسے مزار شریف تے نہیں لگدا، اور اللہ حضرت نے تے اس کو بھی اگے دی گل کیتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تسی مزار شریف تے جاندے ہو تے اگر مزار دی حد دے قریب بھی چلے جاؤ تے صاحب مزار تانوں فیض عطا فرما چھڈے گا۔ یعنی کہ ضروری نہیں کہ قبر دے بالکل قریب جاؤ۔ اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ چ آپ نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ مزار شریف کے نال جناب جا کے جفی پائی جائے اور ہاتھ رکھے جانا، تو کو رکھدا دی محبت کا تقاضا ہے، اگر قریب بھی چلے جائے۔ یہ تو تب علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مزار شریف جس صاحب عرس دا عرس ہوے تے بندہ او دی جناب حد دے وچوں دی گزر جائے، یعنی کہ سانگلا شریف دے اندر عرس ہے کہ جناب مفتی عنایت اللہ صاحب علیہ الرحمہ دا تے بندہ جناب سانگلے دے وچوں دی بھی گزر جائے تے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ دے بزرگ جڑے نیک اللہ دے ولی نے، جنہاں نے جناب شب و روز اللہ دی وحدانیت دے اندر گزارے نے، اپنے مجاہدے مراقبے اپنے گھر وال نہیں گزارے، اپنے بیوی بچیاں نوں تے ٹائم دیتا ہے، لیکن اللہ دی رضا واسطے زندگی گزاری ہے۔ جس وقت کو سانگلے دے وچوں دی بھی گزرے گا، لاہور داتا علی جویلی دی نگری چوں گزر جائے اور حضرت حضور داتا علی جویلی علیہ الرحمہ اس جگہ تے بھی فیض عطا فرما امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا پہلا نمبر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، دوسرا نمبر حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماندے ہیں کہ میلاد شریف کی بات ہوئی۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، اس پیدائش کا کوئی بھی انکار نہیں کرنا۔ دیکھو اہل سنت کا بھی اقرار ہے، نبی پاک کی ولادت ہوئی ہے، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، جناب علی مختلف مسلک اور مذہب والے سارے دا یقین اس گل ہوتے کہ آخر الزمان پیغمبر دی میلاد شریف ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ صف کے اندر اللہ نے قرآن نے گواہی بیان فرمائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے جملے میں نقش فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان اندر اپنے غلامان کو اکٹھیاں کر کے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے غلاموں اکٹھے ہو جاؤ، ان قریب ایسا کہ اللہ کا ایک نبی تشریف لے کے آنا ہے، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، او دا نام احمد ہوے گا۔ جس وقت تشریف لے کے آئے میں تواڈے اگے عرض کرنا چاہنا، میری امت یاد رکھیا جے میری ساری زندگی تسی پیروی کیتی ہے، میں جناب علی اگر میرے کو کوئی اندھا ہے تے میں ہاتھ پھیر کے انہوں شفا عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کیتی ہے، اگر تسی میرے کو چل کے آندے ہو جڑی چیز کھا کے آندے سو میں بیان کیا دیتی ہے، اور تواڈی وجہ کر کے اللہ رب کائنات دی بارگاہ دے اندروں کھانے بھی مکوا کے دیتے نے، تواڈی امت نہ میں بڑے لاڈ لٹائے نے، لیکن آخری پیغام میں یہ دینا چاہنا ہوں میری امت یاد رکھیا جے میرے تو بعد ایک نبی تشریف لے کے آنے والا ہے، جس وقت تواڈے اندر آ جائے میں عیسیٰ نبی اے اللہ دی بارگاہ اندر دعا کرنا چاہنا ہوں مالکا اگر وہ نبی میرے ہوندیاں ہوئے وہ دی جتی میں مل جائے وہ دے تسمے بھی میں بننا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کعبہ دی قسم جدے قبضے چے میری جان ہے میں تسمے بن کے اللہ دا اے شکریہ ادا کراں گا، یا اللہ میں نبوت دیتی ہے میری امتی میری پیروی کر دے رہے نے، لیکن آخر الزمان امت آخر الزمان نبی دی جتی جس وقت میں ہاتھ چے پڑی ہے پڑھ کے تسمے نو بنے ہیں، میں اس نالوں بہتر ہے اس جتی نو پڑھ کے فخر کراں گا، تیری بارگاہ دے اندر سجدہ شکر کر کے تیری بارگاہ دا شکر ادا کراں گا، یا اللہ آخر الزمان پیغمبر دی سنگت عطا فرما۔ سبحان اللہ عیسیٰ علیہ نبی آپ نے بھی بشارت کی یعنی کہ آپ دی مقصد کال کرنا ہے کہ آمد شریف تا ذکر پہلے انبیاء کرام نے بھی کیتا ہے، مصطفیٰ کریم دا جپالا کا سنن حضرت امام جلال الدین سیوطی فرمانے دو گلاں، تیسرا گل ساڈے جناب میلاد شریف کے اندر مصطفیٰ کریم دی آمد دے قصے بیان کیتے جاندے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ اتنے بھی اعتراض کرے کہ نبی دی آمد دی گل نہیں کرنی چاہیے، بے شک کوئی مسلک کوئی مذہب والا ہوئے انکار کر دے، امام جلال الدین سیوطی فرمانے پہلا فتویٰ میرا جاری ہوئے گا کہ میلاد منانا بدعت اور احرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قصہ ہر بندہ بیان کرتا ہے، نبی پاک سے بزرگوں نے اتھوں تک لکھا ہے کہ والدین تے فرض ہے اور پہلے انبیاء تے فرض سے یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر پہلے انبیاء کرام نے تین احکام جاری فرمائے۔ پہلا نمبر اللہ دی توحید کا اقرار کرنا کہ اپنی امت نو دسنا کہ اللہ ایک ہے، توحید دسو، جڑے بتاں نو مانتے ہیں، جڑے جناب مختلف کچھ جناب گاں دی پوجا کرتا ہے
کوئی بچڑی کی پوجا کرتے ہیں، کوئی بتاں نوں مانتے ہیں، کچھ کسی نوں مانتے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی ستارے کی جناب پرستش کر رہے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ تفسیر کے ضمن کے اندر کہ اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ توحید کا اقرار کرنا ہر نبی تے فرض ہے، پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر اپنی رسالت کا ذکر کرنا، امت کو دسیا جائے کہ میں نبی اللہ کی طرف تشریف لے کے آیا۔ تیسرا حکم ہر نبی تے آیا کہ ہر نبی پاک آخر الزمان پیغمبر دی ختم نبوت کا بھی اعلان کرے کہ ساڈے تو بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی دیاں یہ شاناں ہون گیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسرار کیتا اللہ دی بارگاہ اندر، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ اندر اسرار کیتا، مولا جس وقت تورات مقدس کی تلاوت کی تھی آپ نے پڑھیاں شاناں، آخر الزمان پیغمبر دی امت ہوے گی، اس امت دے وضو دے اعضاء چمکن گے، قبر اندر جان کے جناب پیشانی چمکدی ہوے گی، قبر اندر جان کے بازو چمکدے ہون گے، ہاتھ چمکدا ہوے گا، گھٹنے چمکدے ہون گے، جناب پیر چمکدے ہون گے، جنہ جگہ تے پانی دے اعضاء دے قطرے وضو دے لگے ہون گے، مائے مستعمل پانی لہدا ہویا رہے گا، اللہ تعالیٰ انہاں نوں قبر دے اندر بھی اعضاء نوں چمکائے گا، میدان محشر دے وچ راہ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا امت منو عطا فرما، رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب او امت لاڈاں والی آخر الزمان پیغمبر نوں عطا فرما اور یہ شرف ملا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی یا اللہ اگر امت مینوں نہیں رہنی تے مینوں اس امت دے وچوں ہی بنا چاہیے، یعنی کہ یہ تھوڑا کہ اسرار فرمایا نبوت والے نبی نے۔ مقصد گل کرن دا ہے کہ حضرت آخر الزمان پیغمبر آپ دی شان ختم نبوت کا اقرار ہر نبی کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ کی توحید، اپنی رسالت اور آخر الزمان پیغمبر دی ختم نبوت کا اعلان کیتا ہے، یعنی کہ تین چیزاں یہ بیان کیتیاں نے ہر نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرمان نے کس سے بیان پہلے انبیاء بھی کیتے ہیں، یہ انکار کرنا۔ چوتھا نمبر حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ جناب مجلس نوں اکٹھا کیتا جاندا۔ میلاد شریف کے اندر پہلا نمبر کی سی کہ دیکھو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، دوسرا نمبر کہ نبی پاک دے میلاد شریف کی گل ہوتی ہے، تیسرا نمبر نبی پاک دے میلاد شریف کے قصے بیان کیتے جاندے ہیں، یعنی کہ نبی پاک دی آمد کی گلاں ہوندیاں ہیں۔ چوتھا نمبر کہ جناب مجلس کو اکٹھا کیتا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کسے مسلک والا کو بندہ اٹھ کے کہے کہ مجلس بھی اکٹھی کرنی حرام ہے، ہر ایک اپنے جناب انداز نہ اکٹھی کرتا ہے، بے شک کسی پروگرام دے کسی صورت تشکیل دے کے کر لوے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں چار گلاں پنجواں نمبر آخر تے لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں لنگر تقسیم کرنا بھی مہمان نوازی ہے، یہ صرف ایک نبی دی نہیں بلکہ کل انبیاء کرام دیاں مہمان نوازیاں کرتے آئے ہیں۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دا انداز شریف ہے سی، اونی دیر تک کھانا نہیں سی کھاندے جنی دیر تک وہ مہمان نہیں سی آ جاندا۔ ایک دن مہمان چل گیا تو ابراہیم علیہ السلام آپ نے کھانا دسترخوان تے لگا کے فرمایا مہمان کو کھانا کھا، جس وقت انکار کیتا آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا، وہ سکے بسم اللہ تو میں نہیں پڑھا گا کیوں میں وہ سارا رب نوں نہیں مانتا جڑے رب نوں تسی مانتے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر اٹھ کے چلا جا، میں تے کھانا اونوں کھواواں گا جڑا اس رب نوں منے گا جنوں میں مننا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جملے بولے، بندہ اٹھ کے چلا گیا، اللہ دی وحی اس سے وقت آئی، فناظر جبریل امین نے آ کے کہا محبوب رب کائنات نے فرمایا تو تے ایک بندے دے انکار دی وجہ تو اودا رزق بند کیتا ہے، او خالق کائنات ہوئے رب کائنات نے فرمایا کہ مینوں جڑا مندا میں رزق اونوں بھی دینا، جڑا نہیں مندا میں اونوں بھی دینا۔ اس بندے نوں بلا کے کھانا کھلا، یعنی کہ رب کائنات اے مہمان دی مہمان نوازی کرنا بھی سنت مبارکہ ہے، ایک نبی دے کئی انبیاء دی سنت ہے۔ آخر میں محفل دے احترام دے لنگر شریف دیتا جاتا ہے، یاد رکھو یہ بھی میں مہمان نوازی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرمانے نے پنجاں حکماں دی پنجواں چھواں حکم نہیں، ساڈی محفل قرآن تو شروع ہوندی ہے تے مہمان نوازی تے آ کے ختم ہوندی ہے۔ کوئی بندہ یہ انکار کر دے تے محفل میلاد نو اسی انکار کران گے، اگر انکار نہیں تے پھر اس چیز دی دلائل دینا تو بندہ دماغ نہ کچھ تھوڑا جہا سوچے کہ ایک ایسا انداز اپنایا جا رہا ہے اور کی ایک فاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر بندے جڑے صرف بالکل دین نہیں سمجھ بوجھ آ گئی، ایک ساڈے سادہ لوگ انسان نے انہوں نے سوچنا چاہیے کہ ایسی جدی تصویر ملے یا کوئی یہو جہا جناب مضمون ملے تو اگنور کر دیتا جائے فوری طور پہ، کوئی ضرورت نہیں پڑھن دی۔ کیوں؟ الحمدللہ آخر الزمان پیغمبر تشریف لے کے آئے نے کہ آپ دی آمد دی خوشی کے اندر بزرگاں نے لکھا ہے کہ دیکھو جناب پہاڑاں نے مبارکہ دیتی ہیں، درخت و شجر و حجر جناب چرند پرند آپس ایک دوسرے نے مبارکہ دیتی ہیں، آخر الزمان پیغمبر تشریف لے کے آ گئے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے دیکھو جی میلاد شریف نبی پاک 12 ربیع الاول شریف نو وصال کرتے ہیں، 12 ربیع الاول آپ دا وصال ہویا ہے، لہذا جب نبی پاک دا وصال ہویا تو پھر آمد دی خوشی نہیں
تے دیکھو کہ ایڈے بدبخت لوگ نے جڑے ایسا جملہ بولتے ہیں جس وقت محرم شریف ہوندا ہے اس وقت دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ سوگ 3 دن منانا چاہیے، چوتھا دن نہیں۔ امام حسین تے صدیاں ہو گئی نے جناب وصال کرے ہاں تے سوگ کیڑی گل دا، جدوں میلاد ہوندا ہے ادوں سوگ یاد آ جاندا ہے کہ دیکھو بدبختوں جے اگر امام حسین پاک دی شہادت دا وقت آئے تے اس وقت جناب تانوں سوگ یاد آندا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سینے دے اندر نہ اہل بیت دا پیار ہے نہ مدینے دے تاجدار دا پیار ہے۔ اگر پیار ہوندا تے کدی ایسا جملہ زبان تے نہ ہوندا، بے شک جس انداز نال بھی خوشی دا اظہار کردے کر لیندے۔ ایدی ایک روایت بیان کردے نے جناب بزرگاں نے لکھا ہے کہ دیکھو فقہا اور جڑے مصطفیٰ کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم صوفیہ اکرام نے جناب اس روایت کو نقل کیتا جڑی میں روایت شروع کی سی کہ حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش کا وقت ہے جمعہ دی نماز کو لے کے تے مغرب تو پہلے۔ اس سے وجہ تو نبی پاک نے فرمانے ذیشان ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ میرے امتیوں جڑا بندہ جمعے دی نماز تو لے کے اذان تو لے کے جناب علی غروب آفتاب تو پہلے نماز اثر تک وہ وقت ختم ہونے تک جڑا بندہ دعا منگے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ روایت جناب نے سنی ہر بندے کو پتہ ہے۔ یہ حکمت علماء نے بیان فرمائی کہ یہ کوئی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جس وقت اللہ تعالیٰ نے داخلت روح فی عینین اکھاں میں روح داخل فرمائی ہے اس وقت نماز جمعہ دا وقت سی۔ کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن پیدا فرمایا، جمعے کے دن میرا وصال ہویا ہے، لہٰذا اس سے وجہ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جمعہ عید دا دینے تے جس وقت جمعہ عید دا دینے آدم علیہ السلام کی پیدائش تے وصال بڑا تے جناب 12 ربیع الاول واسطے اسی کیوں نہیں جناب منیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ بھی ایک غلط سوچ اسی اس تے اتفاق نہیں کرتے۔ الحمدللہ اسی ماننے ہیں، اسی منانے ہیں تے مدینے دا تاجدار ساڈی لاج رکھدے ہیں کل میدان محشر تے انہاں میلاداں دی برکت نال ساڈی بھی شفاعت فرما کے جنت عطا فرمائے۔ اور یہ ساری احتجاج بھی اور دیکھو میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ جناب علی جس ٹائم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام آئے نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ اس ٹائم دعا منگی جائے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ علماء نے پھر آسانیاں پیدا کی دیکھو جی اذان تو بعد جب بندہ دعا منگے انہیں قبول ہو جائے گی، کچھ آسانیاں پیدا فرمائیاں دعا خطبے درمیان سے دعا منگی جائے۔ اصل حکمت یہی ہے کہ جس ٹائم بھی منگی جائے اللہ تعالیٰ اس سے رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ آدم دی پیدائش کی وجہ کر کو کہ جناب کل کائنات بشر جناب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئے یہ حکمت کی وجہ کر کے جناب علی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ دیکھو بزرگوں نے اور صوفیہ کرام نے لکھا کہ جس لمحات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے آپ تشریف لے کے آئے ہیں اس لمحات کے اندر مسلمان جس وقت دعا کرے اگر اولاد کی طلب رکھنے والا دعا کرے، رزق کی طلب رکھنے والا دعا کرے، کسی جناب نیک حاجات رکھتے ہوئے بندہ دعا کرے تو رب کائنات کی رضوان رد نہیں فرماندا بلکہ قبول فرما لیندا ہے۔ اس وجہ کر کے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ صوفیہ کے بزرگوں نے یہ ہوئی گل نچوڑ لکھیا ہے کہ دیکھو جڑا بندہ جناب جمعے تو بعد دعا مانگدا ہے اللہ رد نہیں کرتا۔ مدینے دا تاجدار تشریف لے کے آیا جناب 11 تے 12 کی درمیانی رات دے اندر نماز تہجد دے وقت تے جس وقت نماز تہجد دے وقت آخر الزمان پیغمبر تشریف لے کے آئے نے صوفیہ کے بزرگوں نے لکھیا ہے اس وجہ تو لکھیا ہے کہ دیکھو اونی دیر تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جنی دیر تک 5 نمازاں نہ پڑھدا ہوئے۔ اور نبی پاک نے بھی فرمانے ذیشان ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ بے شک بندہ اٹھدا چل کے آندا ہوئے اگر شریعت دا تارک ہے کبھی وہ اپنا راہبر تے راہنما نہ منیا جے کبھی مرشد نہ منیا جے اس وجہ کر کے اے شریعت دا تارک ہے سب تو پہلا 5 نمازاں پڑھنیاں جان گیاں اور 5 نمازاں نوں پڑھیا جائے۔ 5 نمازاں تو بعد جس وقت بزرگاں تے صوفیہ نے لکھیا نماز تہجد دی پیروی کرنے والا بندہ نماز تہجد ادا کرنے والا بندہ اونی دیر تک اللہ دے قرب چ نہیں جا سکتا جنی دیر تک نماز تہجد بھی پاسداری نہ کرے، نماز اشراق نہ پڑھتا ہوئے، چاشت نہ پڑھتا ہوئے، ابابین نہ پڑھتا ہوئے، نماز تہجد پڑھے اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماندا ہے۔ ایدی حکمت صوفیہ تے بزرگوں نے لکھی ہے۔ دیکھو جس لمحات کے اندر آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئے اللہ رب کائنات نے اس وقت کی دعا نو رد نہیں کیتا تے جس وقت کوئی بندہ نماز تہجد ادا کردا ہے ایدی پاسداری کرے 5 نمازاں تو بعد تے نماز تہجد دی برکت کر کے رب کائنات نو ولایت عطا فرما چاہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے نماز تہجد دے وقت کہ انی دیر تک اللہ ولایت بھی اس بندے کو نہیں عطا فرماتا جنی دیر تک تہجد کی پاسداری نہ کرے. دیکھو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، داتاری اجمیری، حضرت غوث پاک، حضرت جناب پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ اور مختلف قرآن شریف والے پیر، جناب نقش بندیاں دے پیر، سخن وردیاں دے پیر، کوئی بھی جناب کسی کو دیکھ لو رات کو شب بیداری کی نماز تہجد نہیں چھڈی. اور جس وقت میں شب بیداریاں کیتیاں نے، جس لمحات آدم علیہ السلام آئے نے، اللہ نے اس دعا کو بھی رد نہیں کیتا آدم علیہ السلام دی وجہ کر کے. جس وقت نماز آخر الزمان پیغمبر جس نماز تشریف لے کے آئے نے، اس وقت جدوں کو بندہ دعا کرتا ہے رب کائنات کو بھی قبول فرما لیتا ہے. اور حضرت حاجت مستعمی علیہ الرحمہ آپ نے اپنی والدہ نے عرض کی تھی اماں جان میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ اگر تواڈے احکام کی اجازت ملے تو میں اللہ تعالیٰ نے یاد کر لوں. ماں نے فرمایا پتر ٹھیک ہے. آپ فرمانے لگے کہ میں جنگل میں جو جا کے ذکر و ذکار شروع کیا. ساری رات اللہ کی وحدانیت دی اقرار ذکر و ذکار کرتے گزر گئی. جس وقت ایک دن ایسا آیا کہ میں نا جناب آپ فرمانے لگے کہ واپس گزر رہے ہیں اپنے علاقے سے گزرے تو ماں کی یاد آئی. حضرت باعث مستعمی علیہ الرحمہ آپ فرمانے لگے دل سے خیال آیا کہ میں اپنی ماں کو ملتا جاواں. کافی عرصے بعد اج میں گزرے ہیں تو ماں کو مل رہا. حضرت باعث مستعمی فرمانے لگے ادھی رات کا وقت سی تو میں اپنے دروازے کے قریب آیا. دل نے اور میری گواہی ایمان نے نہ دیتی کہ ماں کی خدمت بھی تو نہیں کر سکیا. جی ہوں وقت آیا تو ماں تیری ستی ہونی ہے تو دروازہ کھٹکا کے جناب ڈسٹرب کرے گا. لہٰذا حضرت باعث مستعمی فرمانے سردی کی رات سے میں دروازے باہر کے سائڈ پہ بیٹھ گیا. حضرت باعث مستعمی فرمانے جس طرح باہر بیٹھ گیا دل سے ارادہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنی والدہ ماجدہ آپ کو تنگ نہ کرا. فرمانے لگے کہ جس وقت نماز تہجد کا وقت آیا تو میری ماں اٹھ کے وضو کر کے نماز ادا فرمانے لگی تہجد دی. تو فرمانے جی نالی اندر پانی کی باہر آتی سی وہ جس وقت پانی والے میں دیکھا تو حضرت باعث مستعمی فرمانے نے غصہ ہے کہ میری ماں تہجد پڑھنے واسطے اٹھی ہے. حضرت باعث مستعمی علیہ الرحمہ آپ فرمانے نے میں دروازہ کھٹکھٹایا ہجے میرا ہاتھ پیچھے نہیں آیا تو ماں نے فرمایا اے باعث آ گئے ہیں. تو میں اس سے وقت پریشان ہوا کہ میری ماں نے میرے دروازہ کھٹکن کی آواز بھی سن لیا یعنی کہ پہچان گئی کہ دروازہ کھٹکانا میرا پتر ہی ہو سکتا ہے. حضرت باعث مستعمی فرماتے میری اکھاں تو چھم چھم آنسو ہو کے جاری کہ میں ماں کنج جواب دما کہ میری ماں مجھے سالوں کو بعد ملے ہیں تو میری ماں نے میرے دروازے کھٹکان کا انداز بھی پہچان لیا. حضرت باعث مستعمی فرمانے نے ہچکی بچ گئی میں بول نہ سکیا. ماں دروازہ کھول کے سینے نہ لایا. فرمایا باعث مستعمی دس جس مقصد واسطے مجاہدے مراقبے کر کے آئے ہیں اس سے کامیابی ملی ہے. حضرت باعث مستعمی فرمانے نے نہیں اماں جی کچھ ورد وظیفے نہیں دینے تو ماں نے سینے نہ لایا وضو کر کے کھڑی سی نماز تہجد ادا نہیں کی تھی. پتر نو سینے نہ لا کے وہ دیاں بغلاں کنی ہاتھ اپنے باہر کڈے. فرمایا مالکا ہے میرا پتر باعث مستعمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرت باعث مستعمی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں ماں میری نے بغلا نہیں اتبار کٹے تے کٹ گیا آسمان نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ مخاطب ہو کے فرمایا مالکا میرا پتر شب و روز تیری راہ چلیا سارا دن رات میرے کو خدمت جناب تیری خدمت نہیں کی تھی اجازت لے کے گیا مجاہدے مراقبے کیتے نے تے مولا تو انہوں انعام نہیں دیتا ہجے تک محروم رکھے اللہ دی بارگاہ چ باعث مستعمی فرماندے نے میری ماں نے ہاتھ چکے ہجے نیچے نہیں آئے اپنے جناب نالوں جدا نہیں کیتا اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا مانگی یا اللہ نماز تہجد کا وقت ہے تیرے محبوب دی آمد کا وقت ہے میں تیری بارگاہ چ دعائیں کرنی ہے مولا میرے پتر کو ولایت عطا فرما جڑی مقصد رکھ کے تیرے راہ چ گیا ہے حضرت باعث مستعمی فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے انہیں مجاہدے تے مراقبے کیتے اللہ تعالیٰ نے رات بھی یاد کرتے ہیں گزاری دن بھی رات یاد کرتے ہیں گزاری اشراق نہیں چھٹی چاشت نہیں چھٹی جناب ابابین نہیں چھٹی نماز تہجد نہیں پڑھتا رہے ہیں ذکر و ذکار کرتا رہے ہیں جس وقت بھوک تے پیاس لگتی سی اللہ کا ذکر کرتا رہنا سا لیکن اللہ تعالیٰ نے مینوں ولایت عطا فرمائی ہے تے ماں دی دعا دا صدقہ مصطفیٰ کریم دی آمد دا وقت سی اللہ تعالیٰ نے اس لمحات کو وقت نہیں فرمایا اور بزرگاں نے تو تک لکھا کہ جڑا بندہ کسی دی دعا نہ قبول ہوتی ہوئے
تو نماز تہجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگے، رب کائنات مراد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرما لے گا۔ جناب مصطفیٰ کریم لاجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جناب آمد کا ذکر دیکھو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر، حضرت ابو نعیم علیہ الرحمہ آپ نے روایت بیان فرمائی ہے، اور کنز العمال کے اندر علامہ ہندی علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے، اور حضرت مجمع الزوائد کے اندر امام حسبی علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے، اور جناب علی جامع الحدیث کے اندر امام سیوطی علیہ الرحمہ اور کریم نبی لاجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتاب الفتن کے اندر امام مردی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، اس حدیث سند یہ سید رکھ دی ہے، یعنی کہ مصطفیٰ کریم لاجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی راوی مصطفیٰ کریم لاجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے جس وقت مجھے پیدا فرمایا ہے کہ میری پیدائش تو بعد خالق کائنات نے کی کیتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری روح کائنات کو اکٹھا کر کے نبی پاک نے فرمایا رب کائنات نے میری ہاتھ دی ہتھیلی دے اوپر رکھ دیتا ہے، رکھن تو بعد فرمایا میرے محبوب قیامت تک جڑا تیرا امتی آنے والا ہے، قیامت تو پہلے حضرت آقا انعامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رب کائنات نے جس وقت ہاتھ دی ہتھیلی دے چیز رکھ دیتی، میں مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ دی ہتھیلی والے دیکھیا، میں اپنے انہاں غلاماں والے بھی دیکھیا جڑے قیامت تک آنے والے سن، جنہاں دے سینیاں چ پیار سی، نبی پاک نے فرمایا کہ رب کائنات نے جنہاں دا ایمان مضبوط ہے انہاں نوں بھی جنت عطا فرما چھڈی، جنہاں دا ایمان تھوڑا جہا کمزور ہے اللہ نے انہاں نوں بھی جنت عطا فرمائی۔ صحابہ فرماندے نبی پاک کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنے کے ایمان والا جڑا تہاڈے ایمان دے اوتے گواہی دین والا بندہ جنوں جنت عطا فرمائی ہے، نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے میرے اوتے اتنا کہ ایمان لے کے آیا کہ ایک رائی دے دانے جتنا بھی ایمان ہے اللہ نے انہوں بھی جنت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ نے بیان فرمایا مصطفیٰ کریم لاجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری دو روایت میں جناب اجازت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ترمذی شریف کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ، کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے رب کعبہ دی قسم جن قبضے چ میری جان ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے آخر الزمان پیغمبر کو پیدا فرمایا ہے۔ علی المرتضیٰ او نے کہ آپ کے کولوں او علم ملیا نبی پاک کا صدقہ، نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں، علی اس کا دروازہ ہے، اور ان بنیاداں تے جناب دیواراں تے چھت عثمان و علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا دروازہ۔ اور یہ بھی ایک روایت یاد رکھو رافضیت جڑی اس نے والی جناب اشارہ کرتی ہے کہ دیکھو جی دروازے تھڑی رنگ کے اندر جانا نبی پاک والا، حالانکہ غلط بات سی، نبی پاک تو جدا ناقص تھوڑا جا نہیں کیتا گیا ایمان اس سے وقت ضائع ہو جائے گا۔ حضرت اہل بیت کو اگر مقام ملے تو مدینے کے تاجدار کا صدقہ ملے ہے، صحابہ کرام کو مقام ملے تو مدینے کے تاجدار کا صدقہ ملے ہے، لہذا سب تو زیادہ اس سے تو صحابہ کرام فرماتے سن۔ عمر بن خطاب کے بارے روایت جناب نے یاد ہونی ہے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان مکمل ہے، میں تھوڑا پیار کرنا، آپ نے فرمایا اتنی دیر تک مکمل نہیں جتنی دیر تک ہر چیز تو ود گئی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال جان عزت آبرو تو ود کے نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں فدا قومی وابی یا رسول اللہ میرے والدین تو تو قربان ہو جان۔ نبی پاک نے فرمایا زمانے دے ذرے تو ود کے میرا پیار کرو پھر ایمان مکمل ہے، یعنی کہ مدینے کے تاجدار میں اتنا کہ پیار ہونا چاہیے ساڈا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماندے نے لم را مثلہ ولا بعد مثلہ، یعنی کہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم جدے قبضے چ میری جان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میری نظر نے نبی پاک تو پہلے بھی یہو جہا حسین و جمیل نے دیکھا، نبی پاک تو بعد بھی نہیں دیکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم لاجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت جناب حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر روایت موجود ہے، چوتھی جلد کے اندر حضرت برا بنت عازب علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کریم نبی لاجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم مصطفیٰ کریم لاجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا
جس وقت حضرت حسان بن ثابت نے جناب عرض کیتا ہے کہ قد خلقت کما تشاء کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں تے اللہ نے تہاڈی مرضی دے مطابق بنایا ہوئے گا. حضرت جناب صحابہ کرام اپنے اپنے تخیل پیش کرتے رہے. حضرت برا بن عازب دی باری آئی. آپ فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم جی تے قبضے چ میری جان ہے. میں نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا حسن اخلاق ایسا ہے کہ نہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک کسی نو رب کائنات نے عطا فرمایا نہ نبی پاک تو بعد قیامت تک کسی نو عطا فرمایا. اس سے وجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا کہ جناب روایت جناب نے سنیاں نے کہ جناب مصر دیا عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹ لے. جس وقت یوسف علیہ السلام دی باری آئی تو آپ نے جناب مصطفیٰ کریم اللہ جپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا چرز کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حسن تو زیادہ نہیں. اور یہ تک دسیا گیا کہ 1000 حصہ اللہ تعالیٰ نے حسن کا مصطفیٰ کریم کا بنایا. 999 حصہ اللہ تعالیٰ نے کل مخلوق جب تقسیم فرمایا اور آخری حصہ رب کائنات نے جناب یہ جڑا 999 حصے اللہ تعالیٰ نے آخر زمان پیغمبر کو عطا فرمائے آخری حصہ جڑا کل امت کے اندر تقسیم فرمایا. یہ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ حضرت امام محمد ہونے کے جڑے اتنے کے حسین و جمیل سن اتنے کے حسین و جمیل سن کہ جناب جڑا بندہ آپ پر میگدہ سی کلمہ پڑھ لیندہ سی. اور لوگوں نے عیسائیاں کا گروہ آیا میت کو کسی ہاتھ لایا تو جناب اس سے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. عیسائیاں نے آکھا جناب امام محمد دیدار پہ کرواؤ. جس وقت دیکھے تو دیکھن تو بعد اس سے وقت بے ساختہ بول کے جناب زبان کو جملہ بولیا رب کعبہ دی قسم جی قبضے ساڈی جان ہے اگر تہاڈا چھوٹا محمد ایڈا سونا تو بڑا محمد ایڈا سونا ہوگا. یہ دیکھو اے مقام حضرت امام محمد نو ملیا. حضرت یوسف علیہ السلام آپ نو اگر حسن ملیا آپ نے فرمایا میرا جیڑا بھی حسن ہے یہ کوئی حسن نہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیتا ہے مدینے دے تاجدار دا صدقہ عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے نے بے شک حسن زیادہ میرا ساری خلقت نالو بے شک حسن زیادہ میرا ساری خلقت نالو قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالو. حضرت یوسف علیہ السلام نبی پاک کا حلیہ مبارک ایسا حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے بڑھایا. ایک دو روایت سن لو کیونکہ جس وقت تھوڑا پتہ ہوئے گا تھوڑے مدینے کے تاجدار ایسے نہیں پھر دل چ اور زیادہ شوق پیدا ہوئے گا. اللہ تعالیٰ نے مدینے کے تاجدار میں ایسا پیدا فرمایا. بہت زیادہ روایات مصطفیٰ کریم کا جپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ مبارک کے بارے مورخی نے لکھا کہ 17 یا 18 صحابیوں نے جناب نبی پاک کا حلیہ مبارک بیان کیا. کسی صحابی کی کتاب اسی ہے کہ نبی پاک نے اکھاں بھر کے دیکھ لیتا. اگر سورج وال بندہ غور نہ دیکھے تو اکھاں تو دل آ جاندیاں. تے مدینے کے تاجدار کے وہ سی کہ جس وقت آپ جناب آپ کا چہرہ پاک سامنے ہوتا سی اس وقت صحابہ فرمانے رب کعبہ دی قسم رات جناب تاریخی کے اندر مدینے کا تاجدار باہر نکلتا سی تے نبی کی وجہ تو جناب روشنائیاں نظر آ جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ اور کریم نبی جپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم زلفاں مبارکاں ایتھوں تک سن کندھیاں تک تے پیچھوں مڑیاں ہوندیاں سن. صحابہ فرماندے رب کعبہ دی قسم جدوں نبی پاک نے اٹھنا یا بیٹھنا نبی پاک دیاں زلفاں مبارکاں ہلنا تے وچوں نور دیاں لاٹاں آسمان تک. اپنے نامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد شریف بزرگاں نے لکھا ہے کہ جناب تواریخ کے اندر ہوتا ہے کہ جناب ابن اسحاق اور مختلف جناب تاریخ دی کتابیں تاریخ دمشق کے اندر روایت ملتی ہیں کہ جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد شریف ایسا سی 4 بندے سن مدینے شریف کے اندر عرب کے اندر جنہاں نے قد ذرا اونچے سن. عمر بن خطاب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے 4 شخص سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عمر بن خطاب نے چلنا صحابہ فرماتے سن رب کائنات نے نبی دے قد چ یہ معجزہ رکھیا ہے کہ نبی پاک بڑے قد والے چلتے سن تے آپ دا قد شریف بڑا لگتا سی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خطاب دا قد شریف تھوڑا چھوٹا سی یعنی کہ ماشاءاللہ کوڑا نہیں سی ہے. کوئی وقت ایسا جملہ نہ اختیار فرمائے سیدنا علی المرتضیٰ دا قد شریف تھوڑا چھوٹا سی.
صحابہ فرمانے نے رب کعبہ دی قسم عمر بن خطاب نہ چاہتے سن تے نبی پاک عمر جڈے لگدے سن، علی مرتضی نہ چاہتے سن تے علی جڈے لگدے سن، یعنی کہ نبی پاک چھوٹے نہ چاہتے سن تے قد وڈا نہیں سی لگدا، کتے عیب نہ نظر آوے، نبی پاک وڈے نہ چاہتے سن تے قد چھوٹا نہیں سی لگدا، اللہ نے نبی دے قد چ یہ معجزہ عطا فرمایا۔ مصطفیٰ کریم کا جبالہ کا سلم پہاڑ تے چڑھدے سن، صحابہ فرماندے سن نبی پاک سلم یا قد شریف جڑے لتاں مبارکاں سی اس وقت چھوٹیاں ہو جاندیاں سن، یعنی کہ دقت نہیں سی محسوس ہوندی، نبی پاک اترتے سن جو کدے نہیں سی اس وجہ تو آپ دے قدم شریف بڑے ہو جاندے سن، جڑا قدم نیچے ہوندا سی جناب ود جاندا سی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے قدماں چ یہ بھی معجزہ عطا فرمایا۔ نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم دے کان مبارک ایڈے کہ حسین و جمیل، صحابہ کرام فرماندے نے مصطفیٰ کریم دے کاناں نے کبھی غیر دی گل نہیں سنی، اللہ نے یہ معجزہ رکھیا سی، کوئی بدبخت بولدا سی تے مصطفیٰ کریم دے کان نہیں سی سنتے۔ ام جمیل ابو لہب دی بیوی آ گئی، آپ کا خانے کعبے چ بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق کے حضرت جناب مصطفیٰ کریم لاجپال آقا صدق، ام جمیل نے ہاتھ روڑے پڑے باہر جلدی جلدی آئی، آگے کہتی ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا بس تیرا آقا کتھے؟ آپ نے فرمایا بی بی تینوں بھی تو پتہ ہے، جس وقت چلی گئی نبی پاک دے بارگاہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی بابی یا رسول اللہ پڑھ تو میرے والدین قربان ہو جانے تے دسو یہ بی بی آئی ہے کٹے ہاتھ چپڑے گالیاں کٹتی آندی ہے، قرآن چ سورت نازل ہوئی ہے جس کو پتہ چلیا تو جناب ایڈا غصہ لے کے آئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی نہیں سنیا یہ گالاں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کعبہ دی قسم میرے کناں تے یہ معجزہ ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ خالق کائنات نے کبھی میرے سماعت گندی گل نہیں ہونا چاہتی، اس وجہ تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کناں دا ایک معجزہ سی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو چاہیے سے نظر آئیے جن کو چاہیے نہ نظر آئیے، اور کریم نبی لاجپال کا سلم دے آبرو مبارک یہ آپس سے ملے ہوئے سن، صحابہ فرمانے سن کہ ایک نے کہ ملے سن کہ چند وال نبی پاک دے استعمال سے اور بڑے خوبصورت آبرو آپ دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں مبارکہ انہی کہ حسین و جمیل، نبی پاک نماز چ کھڑنے اپتاں کی نیچے کر لے، صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کی حکمت ہے، پاک نبی نے فرمایا میں نماز چ کھڑا سے جنت چ ہاتھ کیتا انگور دے گچھے نو پایا تے رب کعبہ دی قسم اگر میں تانوں دیندا تسی کھاندے رہندے گچھا کدی نہیں سی ختم ہو سکدا اور تہاڈا پیٹ بھر جانا سی، جنتی کدی بھی پھل ختم نہیں سی ہو سکدا۔ نبی پاک نے فرمایا میں پھر اپنا پیچھے کر لیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے آپ دے قدم میں معجزہ اور ہاتھ بھی اتنے کہ حسین و جمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ صحابہ کرام فرماندے نے مصطفیٰ کریم دی داڑھی مبارک ایک موٹ سی، کئی بندے گل جڑے داڑھی نہیں کٹاندے وہ دلیل رکھی ہے کہ نبی پاک نے داڑھی شریف نہیں کٹائی، اس وجہ تو نہیں کٹاندے، جڑے کٹاندے نے دسنے نبی پاک دی ایک موٹ داڑھی سی، اس وجہ تو داڑھی ایک موٹ سی، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب دی داڑھی شریف ایک موٹ اس وجہ تو رکھیا سی میرے محبوب دی داڑھی بدے نہ، اور اگر بدے گی تے تراچھن گے بال نیچے جان گے، صحابہ کرام کہہ کے زلفاں دے بالاں نوں جناب تبرک دے طور پر رکھ لیندے سن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف اتنی کا خوبصورت، صحابہ فرمانے نے کہ رب اور بزرگاں نے تو تک لکھا ہے کہ جڑا بندہ داڑھی رکھنے والا وہ یہ سوچ کے رکھے کہ یہو جی خوبصورتی ہوے کہ ویکھ کے دوسرے دا دل کرے میں بھی رکھ لواں، ایسا نہ ہوے کہ تہاڈی ویکھ کے جناب دوسرے نوں الٹی ہوندی ہوے، داڑھی کے اندر کٹا کر تو غبار نہیں بلکہ صاف شفاف ہوتی نبی پاک کی سنت ہے، اور اس داڑھی دی برکت نہ تو بزرگاں نے تک لکھا ہے۔ جناب علی حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ آپ کے مرید کو خواب آئی کہ میں رات کو جناب فرماندے نے کہ میں مرید نے عرض کی حضور خواب کے اندر میں دیکھا آپ کی داڑھی میں موتی یہ جواہرات چمکے سن لگے سن، تے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کس نے خواب آئی ہے؟ عرض کر دے تہجد کے وقت، آپ نے فرمایا اس وقت میں اپنی ماں دے پاؤں دبا رہا سا، رب کائنات میں میرے مرید کو خواب بھی آئی ہے کہ ماں دی خدمت دے سرے اندر داڑھی میں موتی چمکتے نظر آئے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی شریف خوبصورت، آپ دے دند مبارک چمکتے سن، بچے نور دی اندر کام نکلتی سن، آپ کی بغلہ مبارکہ ایسے صحابہ فرمانے کبھی کبھی نبی پاک نے نماز سے جانا تو بغلہ شریفہ دے وچوں نور دی لاٹاں نکلنی، آپ نے ہاتھ اس طرح آسمان وال کر کے جس وقت دعا منگنی تے نبی پاک نے ایکو مرتبہ بار آئے نے آپ دی بغلہ شریف دے اندر، آپ نے وہ کھیڑ چھٹے کسی چیز دے نال، جس وقت کھیڑے نے دوبارہ وال نہیں آئے، صحابہ فرماندے نے نبی پاک دیاں بغلاں چ نور دیاں لاٹاں نکلدیاں ہوندیاں سن، یعنی کہ اتنی صاف شفاف مصطفیٰ کریم دا پیٹ مبارک کا سینہ مبارک بالکل برابر، صحابہ فرمانے رب کعبہ دی قسم جے قبضے وچ ساڈی جان ہے، نبی پاک کھاندے سن پھر بھی پیٹ اوٹھے رہندا سی، اگر نبی پاک نہیں سی کھاندے تے پھر بھی اوٹھے رہندا سی، کھاندیاں وددا نہیں سی نہ کھاندیاں گھٹدا نہیں سی، اللہ نے یہ بھی مصطفیٰ کریم کو معجزہ عطا فرمایا، اور کریم نبی
لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم شریف بھی اتنے کے حسین و جمیل اور ایسے قدم مبارک جنہاں کی قدمہ دی خاطر رب کائنات نبی پاک نے معراج کروائی ہے کہ میرا محبوب قدم عرشاں دے اوتے تے آ کے لگا اور ایسے قدم شریف کہ مورخی میں لکھا نبی پاک ایک مرتبہ عید پڑھنے واسطے جا رہے ہیں اور جس وقت آپ عید پڑھنے گئے کہ جناب رستے کے اندر دو پہاڑ آئے ایک پہاڑ تے قریب تے نبی پاک گزرے پہاڑ نے نبی پاک کا دیدار کیتا جس وقت واپس آن لگے نا تے دوسرا پہاڑ نے اس دی بارگاہ چ کردا کہ کاش کہ موقع منوں ملے کہ نبی پاک منوں بھی دیدار کران نبی پاک دوسری جگہ جناب اس دوسرے پتھر دے قریب بھی گزرے تے پاک نبی نے فرمایا میں کبھی دل کسی دا دکھایا نہیں جڑا چاہے انہوں دیدار کرا چھڑنا اور بندہ طلب رکھے صحیح نیک نجیتی نال اور بزرگاں نے تک لکھا کہ سو لگے وضو کرو وضو کی حالت جڑا بندہ زیادہ رہے گا رب کائنات اپنے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے وہی روایت میں فرمائیے زیادہ وضو چلانے والا بھی جناب اللہ کے قرب سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نبی پاک سے دیدار نصیب ہوئے گا اور وضو کے اندر بندہ زیادہ رہے رات اٹھ کر تہجد واسطے اہتمام کیتا جائے اور آج بھی وہ بابرکت رات ہے کہ اس رات مدینے کا تاجدار ہے یہ سارے علاقوں میں سردار ہے اس رات کی نماز تہجد ضرور ادا کرو اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لو گے اللہ کی بارگاہ چ منگو گے رب کائنات کبھی بھی آنسوں نہ بول پاؤندے آنے کار نہیں جان دے گا بلکہ کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جو سنایا سنایا اتمادی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے علماء دا سایہ ساڈے سراں دے جناب قائم و دائم فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی علم علماء ممان دا جناب برکت عطا فرمائے اور اہل محلہ جناب انہاں دی خدمت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے ساڈی خوشی فرمائے آمین باخر دعوانا الحمدللہ